شہر بنگلور کی خانقاہ عالیہ قادریہ حقانیہ شمس الاولیاء کے لیے ایک یادگار دن، ایک تاریخی دن، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے گریٹ گرینڈ سن کی خانقاہ میں آمد۔ جی ہاں دوستو، نبیران سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی گریٹ گرینڈ سنز کی خانقاہ میں آمد۔ جی ہاں دوستو، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتوں کی بنگلور کی اس قدیم خانقاہ میں آمد ہوئی۔ الامیر السید محمد جیدان اور الشیخ حسن سلیمان نے بنگلور کی اس قدیم خانقاہ کا دورہ کیا۔ خانقاہ کے احاطے میں موجود درگاہ حضرت لکڑ شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری دی اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس یادگار موقع پر فخر گلبرگہ شیخ کبیر مولانا محمد افضل الدین عرف سراج بابا جنیدی اور خانقاہ کے سجادہ نشین مولانا سید محمد امیر الحق قادری و دیگر موجود تھے۔ سلسلہ سہروردیہ نور محمدی فاؤنڈیشن کے نمائندوں نے بھی عراق سے آئے ان مہمانوں کا استقبال کیا۔ ان روحانی اشخاص کے درمیان ایک خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی، تبادلہ خیال ہوا۔ خانقاہ عالیہ قادریہ حقانیہ کے سجادہ نشین مولانا سید محمد امیر الحق قادری نے کہا کہ ان کے لیے یہ خوشی و اعزاز کی بات ہے کہ حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی آل سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان مہمانوں کی آمد کے حوالے سے بنگلور کی مسجد قادریہ میں انجمن قادریہ جنیدیہ چشتیہ شاخ بنگلور کے تحت جنید بغدادی کانفرنس کا بھی عظیم الشان انعقاد عمل میں آیا۔ بہرحال بنگلور کی اس مشہور و قدیم خانقاہ میں گفتگو کے بعد بغداد شریف سے آئے ان مہمانوں نے جنوبی ہند نیوز سے بات کرتے ہوئے کافی قیمتی پیغام دیا۔ اسلام کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اولیاء اللہ سے محبت کے سلسلے میں الامیر السید محمد جیدان نے ایک اہم ترین پیغام دیا۔ آپ نے عربی زبان میں گفتگو کی جس کا اردو ترجمہ حیدرآباد کے جامعہ نظامیہ کے کامل مولانا عفان ارزمی نے پیش کیا۔ اس موقع پر تاج المشائخ کے جانشین گلبرگہ سے آئے مولانا محمد افضل الدین جنیدی نے بغداد شریف میں آرام فرما رہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ درگاہ حضرت توکل مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری کے بعد عراق کے ان مہمانوں نے خانقاہ عالیہ قادریہ حقانیہ شمس الاولیاء کا دورہ کیا۔ اس موقع پر خانقاہ میں زہرانے کا بہترین نظم کیا گیا تھا۔ عراق کے ان مہمانوں نے بصمیم قلب تمام کا شکریہ ادا کیا۔ دوستو، الامیر السید محمد جیدان عراق میں صدا الجنیدی الحسینی قبیلے کے امیر ہیں۔ تصوف صوفیزم کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں۔ بنگلور کے اس دورے کے دوران آپ نے جو باتیں کہیں وہ قابل غور اور کافی قیمتی تھیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ بغداد سے آپ کیا پیغام لے کر آئے؟ هذا نصيحتكم لهؤلاء الرجال وأنت أتيت زرت لهذه البلدة وأتيت هنا أيضا لهذه التكية القديمة. هذا نعم، نصيحتنا دائما الالتزام بالصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، الالتزام بالصلاة على صلاة الخمس الأوقات والقيام الليل والتحاب فيما بينهم دائما. هذا هو رسالة المحمدية. وفي آية قرآنية صريحة يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالدين رحمة، فلا بد أن نعمل كلنا سوية بنشر الإسلام والمحبة. تمام؟ السلام والمحبة بين جميع المسلمين وجميع الأديان والقوميات. فرسول صلى الله تعالى عليه وسلم هو رسول السلام. تمام؟ فنحن دائما على نهجه بنشر السلام والمحبة. صلى الله تعالى على سيدنا محمد الوصف.
شیخ محترم فرما رہے ہیں کہ شہر بنگلور کے جتنے افراد ہیں ان سب کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں۔ اس کے بعد دوسری نصیحت آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہم 5 وقتہ نمازی بنیں۔ پھر تیسری نصیحت شیخ محترم فرما رہے تھے کہ ہم سب کو قیام اللیل، یعنی قیام اللیل کا مطلب رات کی نماز، اور وہ جو درود کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایک آخری زمانے کا یہ درود ہے جو شیخ شمس الدین محمد نہرو کو عطا کیا گیا، وہ درود یہ ہیں، اور یہ اس کی کثرت کرنے کا آپ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد الوصف والوحی والرسالت والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ یہ ایک درود وصفیہ ہے، صلاۃ وصفیہ ہے، تمام کو آپ فرما رہے ہیں کہ اس درود کی کثرت کریں۔ تو قیام اللیل کے ساتھ ساتھ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبت کا، امن کا پیغام پھیلاتے رہے، یہاں تک کہ صرف اپنی قوم ہی کے درمیان نہیں، دیگر جو اقوام ہیں، دوسری جو قومیں ہیں، ان کے درمیان میں بھی محبت کا پیغام آپ پہنچائیں۔ یہی ہمارا عراق سے آ کر پیغام دینا ہے۔ جنید بغدادی بڑھانے کے لیے، ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آپ کی جانب سے بغداد میں کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ ما هي الجهود لزيادة التقية الجنيدية وأنتم ماذا تفعلون هكذا يقول هو؟ الطريقة متصلة من سيدنا الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم إلى سيدنا الإمام علي، ثم إلى سيدنا الإمام جنيد البغدادي، ثم إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني، وصولا إلى سلسلة الطريقة العلية القادرية الكزنزانية. فهذه الطريقة هو يمثل الطرق سيد الطرق، فكل الطرق صحيحة، ولكن هذه الطريقة هو سيد الطرق، ولا بد أن كلنا أن نلتزم بهذه الطريقة، وهو الطريقة الكزنزانية۔ شیخ محترم بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آپ کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ قادریہ جنیدیہ، یہ پھر جا کر کسنزانیہ اور ایک سلسلہ اس میں آ کر پہنچتا ہے۔ فی زمانہ یہ جو کسنزانیہ سلسلہ ہے یہ سید ہے، یعنی تمام سلسلوں میں بڑا ہے۔ ہمارا اسی سلسلے کے ذریعے سے دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے، ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ شیخ محترم بیان فرما رہے ہیں۔ شکریہ، أسأل الله أن يحفظكم ويجازيكم كل الخير ويعطيكم بما تتمنون في الدنيا والآخرة صلى الله۔ وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور جو ہر چیز جو کچھ آپ تمنا کرتے ہیں آپ کو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ایک وفد کی شکل میں یہاں پر آپ آئے ہیں، خانقاہ عالیہ حقانیہ اور درگاہ حضرت لکڑ شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جی الحمدللہ آج ہم خانقاہ عالیہ حضرت سیدنا عبدالقادر لقاء اللہ شاہ قادری حضرت المعروف لکڑ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت شرف حاصل ہوئی۔ میرے ساتھ جو ہے بغداد معلیٰ سے حضرت محمد امیر الجدان الحسینی الجنیدی صاحب اور شیخ محمد حسن سلیمان الجنیدی ساتھ میں رہے۔ ہمارے سید شاہ نعمت اللہ حسینی صاحب سجادہ نشین بارگاہ عالیہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور یہاں پر ظہرانہ بھی ادا کیا گیا، اور آپ کی دعوت پر خصوصی طور پر ان حضرات کو یہاں پر لایا گیا، اور آپ کے والد محترم مفتی مولانا مفتی شمس الحق صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی، اور مزید بزرگان دین اور خاص طور پر جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی تعلیمات کے روشنی میں حضرت سیدنا حالات میں کیا بیان کر؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات جس طرح آج قرآن حدیث کو فراموش کیا جا رہا ہے، پس پوچھ ڈالا جا رہا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں صوفی اکرام کی خانقاہوں میں اس انداز سے کام نہیں ہو رہا ہے جس انداز سے ہونا چاہیے تھا۔ اگر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں اہم تعلیم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو قرآن پاک کا حافظ نہیں اور عالم حدیث نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو شریعت مطہرہ کا نام یہ ہے
کہ قرآن پاک اور ایک آپ کا قول یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں حدیث ہو تو وہی صوفی ہے۔ تصوف طریقت کے امام کا نام حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مشہور و معروف قول ہے جو آپ نے 7 سال کی عمر میں ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں شکر کے بارے میں، اگر اس قول پر آج عمل کر لیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اسی کی ذات کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی زبان اللہ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، جسم کے ہر اعضاء اللہ کی نعمت ہے، ان نعمتوں کو اسی کی رضا و خوشنودی کے لیے استعمال کرنا ان نعمتوں کا شکر ہے۔ لہٰذا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام یہ ہے، تصوف طریقت کا آپ کا پیغام ہے، تصوف قلب کی صفائی، تزکیہ نفس، تجلی روح اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا، اللہ اور رسول سے تعلق جوڑنے کا نام تصوف ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی پیغام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شیخ کبیر سراج الدین ڈاکٹر افضل الدین عرف سراج بابا کا شکر گزار ہوں الحمدللہ، جو خانقاہ عالیہ قادریہ حقانیہ میں تشریف لائے اور ان کی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی آل کی خدمت کرنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ تمام جنید سلسلے والوں کا شکر گزار ہوں، جو کل رات کو بھی الحمدللہ بڑے پیمانے پہ جنید بغدادی کانفرنس چلا، اور جو مقررین خصوصی تھے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سید محمد رضوان پاشا قادری لو بالی دامت برکاتہم القدسیہ، ماشاءاللہ ان کا بھی بڑا عمدہ بیان رہا، بڑی نورانی مجلس رہی، اور جنید بغدادی کے آل کے جو سجادہ نشین ہیں ان کا بھی بہت بڑا شکر گزار ہوں۔ ان لوگوں نے بنگلور کو تشریف لائے اور تمام عاشقان رسول کو جو ہے ان کا دیدار کرنے کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ۔ جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ خانقاہ کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ عالمیت، حفظ اور اسلامی جو درس و تدریس سے ان کا ایک وابستگی رہنی چاہیے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے پہلی بات جو ہے، اللہ معاف کرے، یہ بات شاید عوام کو کڑوی لگے، آج خانقاہیں نہیں رہیں، آج خامخواہ کی خانقاہیں ہیں، بس نام کی خانقاہیں ہیں، کام کی خانقاہیں نہیں رہیں۔ آپ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فرما رہے ہیں، میں فرماتا ہوں میرے 100 سال پرانے بزرگ میرے جد امجد سید محمد میر سعد بادشاہ قادری بغداد شریف سے جب جامعہ نظامیہ سے جب فراغت حاصل کر کے آئے تو آپ فرماتے تھے جس کو اگر قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آیا یا حدیث کا ترجمہ کرنا نہیں آیا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا بھی حرام ہے۔ اتنی سخت باتیں کہی، لیکن اب یہ تو مسئلہ ہے، اسے کیسے حل کیا جائے؟ سب سے پہلا اگر اس مسئلے کو اگر حل کرنا رہا تو سب سے پہلے جو بارگاہ کے جو سجادگان ہیں ان کو بٹھا کر سمجھانا ہے، طوطے کی طرح کہ کہیں بھی خلافت مت دیں، خلافت تقسیمیں کرنا بند کر دیں، اور مریدین کو نصیحت کریں، میرے اتنے مرید، فلانے سلسلے کے اتنے مرید، میرے فلاں اتنے خلیفہ، یہ مارکیٹ میں ہوا اڑانا بند کر دیں، مریدوں کو تربیت دیں کہ نماز پڑھنے کی تربیت دیں، قرآن مجید کیسا پڑھتے ہیں اس کی تربیت دیں، حدیث پڑھنے کی تربیت دیں، ماں باپ کی خدمت کرنے کی تربیت دیں، اولاد کے ساتھ وقت گزارنے کی تربیت دیں، بڑے چھوٹے کی تمیز کرنے کی تربیت دیں، ہر چیز کا حق بات کرنے کی تربیت دیں، اور حق حلال کھانے کی نصیحت کریں۔ آج یہ خانقاہوں میں ہے کہاں؟ آج کوئی بھی خانقاہ میں مرید آتا ہے تو مطلب سے آتا ہے، پیر تو پیر، مرید بھی مطلب ہی ہے، پریشانی ہے تو بابا کچھ تعویذ ہے تو دے دو تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ ارے میاں تو محبت کی نگاہ سے تو دیکھ، پیر تیرے کو اتنا پیارا پیالہ پلائے گا تو کبھی زندگی میں اس کا لذت نہیں چکا ہوگا۔ آتا ہے بابا میرے کو کوئی ہے تو تعویذ ہے تو دے دو، دعا ہے تو دے دو۔ ارے پیر کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ روحانی باپ پیر ہوتا ہے، پیر کی بھی محبت سے نگاہ، محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ارے پھر روحانی باپ کہلایا گیا ہے، استاد بھی روحانی باپ کہلایا گیا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھو، ہر پریشانی حل ہو جاتی۔ پیر تو پیر ہے، مریدین بھی مطلب ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
الحمدللہ تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شیخ کبیر سراج الدین ڈاکٹر افضل الدین عرف سراج بابا کا شکر گزار ہوں الحمدللہ، جو خانقاہ عالیہ قادریہ حقانیہ میں تشریف لائے اور ان کی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کی خدمت کرنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ تمام جنید سلسلے والوں کا شکر گزار ہوں، جو کل رات کو بھی الحمدللہ بڑے پیمانے پہ جنید بغدادی کانفرنس چلا، اور جو مقررین خصوصی تھے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سید محمد رضوان پاشا قادری لو بالی دامت برکاتہم القدسیہ، ماشاءاللہ ان کا بھی بڑا عمدہ بیان رہا، بڑی نورانی مجلس رہی، اور جنید بغدادی کے آل کے جو سجادہ نشین ہیں ان کا بھی بہت بڑا شکر گزار ہوں۔ ان لوگوں نے بنگلور کو تشریف لائے اور تمام عاشقان رسول کو جو ہے ان کا دیدار کرنے کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ۔ جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ خانقاہ کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ عالمیت، حفظ اور اسلامی جو درس و تدریس سے ان کا ایک وابستگی رہنی چاہیے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات جو ہے اللہ معاف کرے، یہ بات شاید عوام کو کڑوی لگے، آج خانقاہیں نہیں رہیں، آج خامخواہ کی خانقاہیں ہیں، بس نام کی خانقاہیں ہیں، کام کی خانقاہیں نہیں رہیں۔ آپ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فرما رہے ہیں، میں فرماتا ہوں میرے 100 سال پرانے بزرگ میرے جد امجد سید محمد میر سعد بادشاہ قادری بغداد شریف سے جب جامعہ نظامیہ سے جب فراغت حاصل کر کے آئے تو آپ فرماتے تھے جس کو اگر قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آیا یا حدیث کا ترجمہ کرنا نہیں آیا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا بھی حرام ہے۔ اتنی سخت باتیں کہی، لیکن اب یہ تو مسئلہ ہے، اسے کیسے حل کیا جائے؟ سب سے پہلا اگر اس مسئلے کو اگر حل کرنا رہا تو سب سے پہلے جو بارگاہ کے جو سجادگان ہیں ان کو بٹھا کر سمجھانا ہے طوطے کی طرح کہ کہیں بھی خلافت مت دیں، خلافت تقسیمیں کرنا بند کر دیں، اور مریدین کو نصیحت کریں، میرے اتنے مرید، فلانے سلسلے کے اتنے مرید، میرے فلاں اتنے خلیفہ، یہ مارکیٹ میں ہوا اڑانا بند کر دیں، مریدوں کو تربیت دیں کہ نماز پڑھنے کی تربیت دیں، قرآن مجید کیسا پڑھتے ہیں اس کی تربیت دیں، حدیث پڑھنے کی تربیت دیں، ماں باپ کی خدمت کرنے کی تربیت دیں، اولاد کے ساتھ وقت گزارنے کی تربیت دیں، بڑے چھوٹے کی تمیز کرنے کی تربیت دیں، ہر چیز کا حق بات کرنے کی تربیت دیں، اور حق حلال کھانے کی نصیحت کریں۔ آج یہ خانقاہوں میں ہے کہاں؟ آج کوئی بھی خانقاہ میں مرید آتا ہے تو مطلب سے آتا ہے، پیر تو پھر مرید بھی مطلب ہی ہے، پریشانی ہے تو بابا کچھ تعویذ ہے تو دے دو تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ ارے میاں تو محبت کی نگاہ سے تو دیکھ، پیر تیرے کو اتنا پیارا پیالہ پلائے گا تو کبھی زندگی میں اس کا لذت نہیں چکا ہوگا۔ آتا ہے بابا میرے کو کوئی ہے تو تعویذ ہے تو دے دو، دعا ہے تو دے دو۔ ارے پیر کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ روحانی باپ پیر ہوتا ہے، پیر کی بھی محبت سے محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ارے پھر روحانی باپ کہلایا گیا ہے، استاد بھی روحانی باپ کہلایا گیا ہے۔ محبت کی نگاہ سے دیکھو، ہر پریشانی حل ہو جاتی۔ پیر تو پیر ہے، مریدین بھی مطلب ہی ہے۔ بنگلور کی درگاہ حضرت توکل مستان شاہ رحمت اللہ علیہ میں بغداد شریف کے مہمانوں کی حاضری۔ بغداد اور بنگلور میں صدیوں سے موجود روحانی تعلقات، خوشگوار تعلقات کا خوبصورت منظر۔ جی ہاں دوستو، حال ہی میں عراق کی سرزمین بغداد شریف سے بنگلور کے دورے پر آئے نبیران سیدنا جنید بغداد رحمت اللہ علیہ، یعنی بغداد میں آرام فرما رہے مشہور ولی حضرت جنید بغداد رحمت اللہ علیہ کے حضرت جنید بغداد رحمت اللہ علیہ کی پشت پڑپوتوں کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے الامیر السید محمد جیدان اور الشیخ حسن سلیمان نے قطب بنگلور حضرت توکل مستان شاہ رحمت اللہ علیہ میں حاضری دی۔ اس موقع پر فخر گلبرگہ شیخ کبیر مولانا محمد افضل الدین عرف سراج بابا جنیدی و دیگر موجود تھے۔
इन मेहमानों की जानिब से मज़ार शरीफ पर चादर पेश की गई, गुल्हाए अकीदत पेश किए गए। दरगाह के मुजावरों ने इराक से आए इन मेहमानों का इस्तकबाल किया। फातिहा ख़्वानी और दुआ के बाद प्रिंस मोहम्मद जिदान अल जुनैदी ने जनूबी हिंद न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वो बगदाद से अमन व इत्तेहाद, भाईचारे, उख़्वत व इंसानियत का पैगाम लेकर आए हैं और पूरी दुनिया में अमन व इत्तेहाद के ख्वाहां हैं। मौलाना मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी उर्फ सिराज बाबा ने कहा कि नबीरान हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह औलिया अल्लाह के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तसव्वुफ़ के पैगाम को आम कर रहे हैं। इसी सिलसिले के तहत आपने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया है और बेंगलुरु में हुई जुनैद बगदादी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बगदाद शरीफ से सिलसिले जुनैदिया से सिलसिले जुनैदिया के तमाम दुनिया के अमीर हज़रत अमीर मोहम्मद शेख जदान अल मोहसिन अल जुनैदी और शेख हसन सुलेमान अल जुनैदी बगदाद शरीफ से यहाँ पर तशरीफ़ हिंदुस्तान के दौरे के लिए आए थे और शहर बेंगलुरु में अल्हम्दुलिल्लाह कल जुनैद बगदादी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ ज़ियारतें करते हुए आज हज़रत सैयद शाह हज़रत तोक़ब शाह मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ और इनके दौरे का मकसद यही है कि मुसलमानों ने आलम में इत्तेहाद का पैगाम, इख़्वत, भाईचारगी का पैगाम पहुँचाए और औलिया किराम का जो मिशन है क़ुलूब को एक दूसरे से क़रीब करना, ये मिशन के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। जुनैद बगदाद कॉन्फ्रेंस भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद बगदाद के कॉन्फ्रेंस में कादरिया मस्जिद में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात, आपके सवाने हयात, आपके इरशादात बयान किए गए और साथ में जो है अमीर मोहम्मद साहब का भी पैगाम उन्होंने सुनाया। वो सलामती, इख़्वत, भाईचारगी, मोहब्बत, अमन का पैगाम आपने वहाँ पर दिया। यही पैगाम लेकर ये लोग हिंदुस्तान आए हुए हैं। मादा नसीहतुकुम लिहादिहिल बलद नक़ूलु दाइमन अन तकूनु मुतराबितीन व मुतआलिफीन मअ बअदिकुम व अन तईशु बिसलामन दाइमन व अन तकूनु रमज़न लिलबाक़िल बुल्दान। हिंदुस्तान और बगदाद में गहरा रिश्ता रहा है। नहनु नअमल बिजस्र सलाम वल महब्बा बैन बगदाद इन हिंदिया इंशाअल्लाह। बड़ी तादाद में लोग बगदाद आते हैं, हिंदुस्तान से ज़ायरीन आते हैं। यज़ुरुन नास कसीर मिनल हिंद इला बगदाद। नाम नतशर्रफु लहुम बिकुल्ल क़ल्ब मफ्तूहिन लहुम इंशाअल्लाह। अब्वाबना मफ्तूहुन लिल हिंद जमीअन। बगदाद के हालात कैसे हैं? कैफ़ अवज़ाउ बगदाद? वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशी अहसन मिन क़बल, अहसन मिन पहले से क़बल। अच्छे। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में जुनैद बगदादी कॉन्फ्रेंस का रूह परवर मंजर, तसव्वुफ़ के शहंशाह, सूफीज़म के इमाम, रईसुल कौम, ताउसुल उलमा, दुनिया की अजीम रूहानी व नूरानी शख्सियत सैयदना हज़रत जुनैद बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की याद में अजीम शान इजलास का एहतमाम अंजुमन कादरिया चिश्तिया जुनैदिया शाख बेंगलुरु के तहत कुद्दू साहब ईदगाह मस्जिद कादरिया में हुई तारीखी कॉन्फ्रेंस। जी हाँ दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं जुनैद बगदादी कॉन्फ्रेंस का। 21 दिसंबर 2024 हफ्ते की शाम हुई इस कॉन्फ्रेंस में इराक की मुकद्दस सरजमीन से, बगदाद की मुकद्दस सरजमीन से दो अहम शख्सियात ने शिरकत की। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु वालों के लिए खुशी का मौका था कि ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के वारिसीन, पड़पोते, नबीरान इस कॉन्फ्रेंस में जलवा अफरोज थे और इन मेहमानों का बड़े ही शानदार तरीके से, पुरतपाक तरीके से, वालहाना अंदाज में इस्तकबाल किया गया। जी हाँ, नबीरानी सैयदना जुनैद बगदाद रहमतुल्लाह अलैह, अल अमीर अस सैयद मोहम्मद जिदान और शेख हसन सुलेमान की बेंगलुरु आमद पर इस कॉन्फ्रेंस में पुरतपाक अंदाज से खैर मकदम किया गया। दफ के साथ इन इराकी मेहमानों का इस्तकबाल किया गया
اور یہاں موجود تمام حاضرین اس بات پر خوشی محسوس کر رہے تھے کہ انہیں تصوف کے شہنشاہ رئیس القوم طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پڑپوتوں کے دیدار کا موقع مل رہا ہے۔ بہرحال انجمن قادریہ جنیدیہ چشتیہ کے نمائندوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ نبیران سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا استقبال کیا۔ اس موقع پر فخر گلبرگہ شیخ کبیر مولانا محمد افضل الدین جنیدی عرف سراج بابا بنگلور کی خانقاہ عالیہ قادریہ حقانیہ شمس الاولیاء کے سجادہ نشین مولانا محمد امیر الحق قادری اور اس اجلاس کے مقرر خصوصی قرآن اکیڈمی کے فاؤنڈر مولانا سید رضوان پاشا قادری و دیگر علماء کرام امائے دین اور عاشقان جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ دوستو، مہمان خصوصی پرنس محمد جیدان الجنیدی حیدرآباد گلبرگہ بیجاپور کا دورہ کرنے کے بعد بنگلور کے اس کانفرنس میں حصہ لیا اور اپنی تشریف آوری سے ایک اہم پیغام شہریان بنگلور کو دیا۔ عراق سے تعلق رکھنے والے پرنس محمد جیدان الجنیدی بغداد شریف میں آرام فرما رہے سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پڑپوتے ہیں اور عراق میں صدا الجنیدی الحسینی قبیلے کے امیر ہیں اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کو عام کرنے کی مہم سے وابستہ ہیں۔ آپ نے اس اجلاس میں خطاب تو نہیں کیا، لیکن آپ کے پیغام کو حیدرآباد سے آئے جامعہ نظامیہ کے کامل مولانا عفان ارزمی نے اس اجلاس میں پیش کیا اور یہ بات کہی کہ نبیران جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ امن و اتحاد، بھائی چارے، محبت، انسانیت کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر مولانا سید رضوان پاشا قادری نے اپنے کلیدی خطاب میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی حیات و خدمات و تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ بنگلور کے جالی محلہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان عبد الرحمن الجنیدی کی نظامت میں یہ یادگار کانفرنس منعقد ہوئی۔ محمد باقر قادری، محمد عمر الجنیدی نے نعت و منقبت پیش کیے۔ مولانا محمد افضل الدین جنیدی سراج بابا کی دعاؤں کے ساتھ اس کانفرنس کا اختتام ہوا اور تمام کے لیے وسیع پیمانے پر لنگر جنیدیہ کا اہتمام کیا گیا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک۔